وہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے اس کے پاس بورڈ ہوتا وہی اس کو اس کے معاملات کو چلائے. اب ہمارا کام جو ہے صرف جو کہ دیکھتے ہیں جو پاکستان کی ٹریڈ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو ٹریڈ کو اور ایکسپورٹ کو جیسا آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک فارن ایکسچینج ریزرو میں جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے اور ساتھ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کی ہم سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ فارن ایکسچینج ریزرو کو جو ہے نا بڑھا سکیں. تو اس سلسلے میں یہ جو سیمینارز ہے یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے تاکہ ہمارے جو ریئل مینوفیکچرر ہے اور ریئل لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ کے جو فائنانسنگ اسکیمس ہے اس کے بارے میں آگاہی ہو اور وہ اس اسکیموں سے بھرپور استفادہ کریں اور اس استفادے کی وجہ سے جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے یا جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو بہتری لانے میں اپنا کردار ادا کریں. تو میں ابھی قاسم صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ جو ہے سیمینار کو برابر کرنا شروع کریں. قاسم صاحب تھینک یو. السلام علیکم. قاسم ایوب, اسٹیٹ بینک آف پاکستان گوجرانوالہ سے ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر میں کام کر رہا ہوں گوجرانوالہ میں تقریباً 8 سال. اور بیسیکلی آنے کا مقصد تھا کہ ریزرویشن یہی ہمارے سامنے آئی تھی کہ شاید جو ہمارا ریجن ہے گوجرانوالہ کے اندر انکلوڈ ہے اس میں ایس ایم ای فائنینسنگ ود ریگارڈ ٹو اسکیمز آف اسٹیٹ بینک وہ اویئرنیس شاید تھوڑی سی کم ہے یا بینکس پراپر طریقے سے لوگوں کو بتا نہیں رہے کہ گورنمنٹ کی کیا کیا اسکیم ہے. اس کے حوالے سے یہ چکر لگا ہے. اور شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سب لوگوں سے سوال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں کہ اس سیشن کا مقصد کیا ہے, ہم کیا کرنے آئے ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ابھی مجھے بتا دیں, یا آپ کے ذہن میں کوئی فائنینسنگ کے حوالے سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ پہلے بتا دیں تاکہ سیشن چونکہ چھوٹا سا ہوگا تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سب جو سوال ہے ان کے ساتھ ساتھ ہم جواب جس جگہ پہ دینے چاہیے اس جگہ ہم جا کے اس سوال کو ایڈریس کے ساتھ ہی کریں. تو کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی بتا سکتا ہے تاکہ میں لکھوں اور ساتھ آپ کو یہ پریزنٹیشن اس سے ریلیونٹ کو جواب دے. سر ایک گراؤنڈ ایک آئس بریکنگ سیشن ہوتا ہے, ذرا لوگ بھی جاننے لگ جاتے ہیں, اس سے ذرا فائدہ ہو جاتا ہے. مجھے اجازت ہے. آگے والی لائٹ بند کر. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا شکیل صاحب کا اور فدا حسین صاحب کا جنہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انوائٹ کر کے یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پہ اپنی جو اسکیمز ہیں وہ شیئر کر سکیں اور آپ لوگوں میں کوئی جینوئن کنسرنس ہو ریگارڈنگ فائنینسنگ یا ریگارڈنگ کوئی بھی ایشو جو ریلیٹڈ ٹو فائنینسنگ ہو, آپ کو قرضہ لینے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں یا آپ کو جنرل اویئرنیس کسی اسکیم کی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی وہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں. اوور آل جو اسٹیٹ بینک کی اسکیمز ہیں وہ 5-6 اسکیمز ہیں, آسان اسکیمز ہیں, کوئی ان میں ایسی مشکل چیز نہیں ہے. آپ لوگ میری طرح کی مجھے سارے اکثر لوگ تو جوان لگ رہے ہیں, پرانے کچھ لوگ ہمارے سینئر ساتھی بھی موجود ہیں, تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. آپ سے ڈسکشن کا مقصد ہے کہ آپ سوال پوچھیں کہ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہوئے میں بتاتا چلوں ایک جنرل اوور ویو تو آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا ہو گئی کہ ہمارا ایس ایم ایز کا جو شیئر ہے پاکستان کی اکانومی میں ٹوٹل بزنسز میں وہ کتنا ہے, کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی جو ہماری ایس ایم ایز دے رہی ہیں وہ کتنے پرسنٹیج دے رہی ہیں, اور نان ایگریکلچرل ورک فورس جو ایگری کے علاوہ پاکستان میں ورک فورس ہے وہ اس میں سے کتنا پورشن ہمارا ایس ایم ایز میں کام کر رہا ہے. یہ پرسنٹیجز ہیں, ان کا ہمارے
اوپر امپیکٹ کوئی ڈائریکٹ نہیں آتا. اوور آل پاکستان میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ایک جنرل انفارمیشن کے لیے ہم 7 چیزیں شیئر کر دیتے ہیں کہ اس ٹائم کنٹریبیوشن ٹو GDP SMEs کا 40% ہے. 2002 تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں بتاتا چلوں کہ جب SMEs کے اوپر پراپر کام شروع ہوا تو 2002-03 کی بات ہے, جب حکومت نے پہلی بار باقاعدہ اسکیمز نکالنے کی کوشش کی کہ ہم SMEs کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس ٹائم اگر میں شیئر کروں تو SMEs کا جو پورشن تھا فائنینسنگ کا, جو اوور آل بینکس فائنینس کرتے تھے SMEs کو, وہ آلموسٹ پرائیویٹ ایکویٹی فائنینسنگ کا 17 سے 18% تھا پاکستان میں. جیسے اگر آپ 1 کروڑ روپیہ پورے پاکستان میں ایشو کر رہے ہیں تو اس میں سے تقریباً 17 لاکھ روپے SMEs کو جاتے تھے. اسٹیٹ بینک نے پلان بنایا کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کے 20%, 21%, 22% پہ لے جائیں تاکہ SMEs کی جو اوور آل فائنینسنگ ہے وہ انکریز ہو. ٹرینڈ ہم یہ لانا چاہ رہے ہیں. تو 2002 سے 2006 تک تھوڑا سا ٹرینڈ انکریز ہوا, 7-8 میں اور تھوڑی بہتری آئی. 2008 کے بعد یہ ٹرینڈ واپس آنا شروع ہو گیا. یہ 17 سے 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 آتے 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 اس ٹائم موجودہ جو میں کھڑا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ, ہمارا SMEs کا کنٹریبیوشن جو ان کو بینکس دے رہے ہیں وہ 5.75% رہ گیا, 5.25%. اب پہلے اگر پاکستان میں 1 کروڑ قرضے پہ ہم 17 لاکھ روپے SMEs کو دے رہے تھے تو اب ہم 5.25 لاکھ روپے دے رہے ہیں. لوگوں کا یہ کہنا, جو انڈسٹریلسٹ بڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے جی بڑی انڈسٹریز ہیں وہ کام لے کے آئی ہیں تو اوور آل فائنینسنگ ان کی زیادہ ہونی چاہیے. لیکن ایز اے پارٹ آف اسٹیٹ بینک ہمارا ہمیشہ سے یہ انیشیٹو رہا ہے کہ اگر ان کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو SMEs کو بھی زیادہ ملنے چاہیے. اس میں ہمیں تباہ کرنے میں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں, ہمارے بینکر حضرات ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. شکیل صاحب سے بھی بات ہو بھی رہی تھی کہ ہمارے ریجن کو تباہ کرنے میں, ہمارے پنجاب کو پیچھے لے کے جانے میں ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہے. ہم نے کیا کیا جی, ہم نے جتنے بینک تھے بینکوں کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہونے لگ گئی کہ وہ اپنے علاقے سے پیسے اکٹھے کر لیں. اچھا بینکر ہمارے لوگوں میں اس کو سمجھا جاتا ہے جس کی برانچ کا ڈپازٹ زیادہ ہے. جی میری 4 ارب کی برانچ ہے, میری 2 ارب کی برانچ ہے, میری 10 ارب کی برانچ ہے. تو اس کا بجائے اس کے کہ وہ 10 ارب جو اس نے ہم سے اکٹھا کیا ہے وہ ہم سے لینے کے بعد ہماری SMEs کو ڈسٹریبیوٹ کرتا جو ہمارے پاس کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہ سارے کا سارا پیسہ انہوں نے اپنے ہیڈ آفس میں شفٹ کر دیا. ہیڈ آفس سارے کے سارے کراچی ہیں ہر بینک کے, سوائے 1-2 کو چھوڑ کے جو شفٹ ہو گئے ہیں. بینک آف پنجاب لاہور آ گیا, لائٹ بینک آ گیا, بینک آف خیبر ویسے ہی کراچی میں نہیں تھا وہ ادھر کر رہا ہے, اور NRSP بینک ہے بہاولپور سے کام چل رہا ہے. تو ساری کی ساری انویسٹمنٹ جو میجر پورشن تھا وہ کراچی سائڈ پہ ہو گیا. تو اوور آل جب ساری انویسٹمنٹ ادھر چلی گئی تو جنہوں نے آگے قرضے دینے تھے وہ بھی وہیں پہ دیں گے جہاں پہ پیسے موجود ہیں. ہمارے پاس تو کچھ راہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو سارے اٹھائے اور ادھر بھیج دیے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سارے ریجن کو, کراچی ریجن کو قرضے دیے, اور جو بچ گئے وہ سارے کے سارے انہوں نے ٹی بلز میں انویسٹ کر دیے جو گورنمنٹ کی سیکیورٹیز ہوتی ہیں. ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں رہا. 2008 کے بعد سے ہمارا کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. 2008 کے بعد سے کم ہونے کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ ہم نے جو پچھلی جنریشن اپنی تیار کی تھی وہ ہم نے کام کرنے کے لیے, مینوفیکچرنگ کے لیے تیار ہی نہیں کی. میرے لیے بھی یہی آسان ہے کہ مجھے یہ پین بنا بنایا مل جائے, مجھے یہ کوڈ بنا بنایا مل جائے. آپ بنا رہے ہیں, میں آپ سے 5,000 روپے میں 4,000 روپے میں خریدوں, آگے 20,000 میں 25,000 میں جو ٹریڈنگ ہے ہماری, میں جتنے کا مرضی سیل کروں. اب آپ کو فائدہ کیا ہوا, آپ نے کہا جی میرا تو بک رہا ہے, بجائے اس کے کہ آپ خود مارکیٹ میں آ کے بیٹھتے اور مجھے کمپٹیشن دیتے. آپ نے کہا کہ مینوفیکچرنگ میں جتنی کام تک کر رہا ہوں ٹھیک ہے. آپ کی آنے والی جنریشن میں کیا دیکھا گیا, محنت تو ساری ہم کر رہے تھے, پیسے تو وہ کھا گئے. تو اس نے کہا مینوفیکچرنگ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ہونی تو چاہیے ٹریڈنگ. اس کے اوپر دین ہمارا شامل ہے. دین نے کہا جی تجارت میں فائدہ ہے.
تو اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ تجارت میں چیز کسی سے لے کے آپ کسی کو اور کو آگے بیچ دیں تو اس میں ہی فائدہ ہے. تجارت میں آپ کو فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ خود بنائیں. مسلمان جب شروع ہوئے تھے تو خود سب کچھ بناتے تھے. ہماری ساری چیزیں انوینشنز آپ موسٹلی چلے جائیں پچھلے کوئی 100 150 200 سال نکال کے سب کچھ پیچھے مسلمانوں نے کیا ہوا تھا. انگریزوں نے تو اب شروع کیا. ہماری ساری چیزیں اٹھا کے وہ لے گئے. ہماری اچھی عادتیں ساری انہوں نے لے لی, ان کی بری عادتیں ساری ہم نے لے لی. تو ہم نے آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو خراب کرنا شروع کر دیا. تو ایک جنرل اوور ویو تھا اسکیمز کے حوالے سے. جی ایس ایم ایز کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا پہلے سے رہی تھی. جی کسی جگہ پہ کوئی 150 لوگ کام کرتے ہوں, کسی جگہ 250 لوگ کام کرتے ہوں, تو ڈیفینیشن میں پہلے لوگ شامل تھے کہ جی اس ادارے کے اندر 150 لوگ کام کرتے ہیں تو یہ اسمال انٹرپرائز ہوگی, اس میں 250 لوگ کام کرتے ہیں تو یہ میڈیم انٹرپرائز ہوگی, اس سے زیادہ ہوگا تو وہ لارج کنسرن میں چلا جائے گا. اس میں ایشو یہ آتا تھا کہ جب بھی لوگ جاتے تھے بینک سے قرضے لینے تو ان کو بتایا جاتا تھا جی آپ کی جو لوگ ہیں وہ تو 300 بندے کام کر رہے ہیں تو آپ اس میں فال نہیں کرتے, آپ کو قرضہ نہیں ہو سکتا. کافی سال لگے جی ہمیں یہ ڈیفینیشن ڈیولپ کرنے میں. ہم نے پھر آہستہ آہستہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں, ساری عمر ہی سیکھتے رہتے, تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم اس چیز کو ختم ہی کر دیں. اب ختم کرانا اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا. جی اسٹیٹ بینک نے سوچا کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے, ختم کر دی. پھر ایک نیشنل ایس ایم ای پالیسی ڈیولپ کروانا پڑتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے, جس کے اندر یہ باقاعدہ پھر گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی کام ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لینتھی ہو جاتا ہے, جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو فائنلی ختم کر دیں. تو اس ٹائم ہم نے لوگ کتنے ہیں وہ ختم کر دیے اندر سے. اب صرف ڈیفینیشن میں رہ گیا کہ جس کا 150 ملین کا ٹرن اوور ہوگا وہ ایس ایم ای ہے, وہ ایسی ہے. جس کا 150 سے 800 ہوگا وہ میڈیم انٹرپرائز ہے. اور یہی دو جو ہیں اگر 5 سال کے اندر اندر بنی ہیں تو اس کو ایک اسٹارٹ اپ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. لوگوں کا سوال ہوتا ہے اسٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے. جی ہم ابھی نئی کوئی فارم بنا رہے ہیں تو کیا یہ اسٹارٹ اپ ہے؟ تو نہیں, آٹومیٹکلی ساری فارم اسٹارٹ اپ ہوتی ہے. لیکن آیا ان کا یہ کہنا کہ میں 3 سال پہلے میں نے بنائی تھی تو کنسیڈر تو اسٹارٹ اپ میں ہوگی, لیکن جب میں بینک جاتا ہوں تو بینک مجھے لون نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ تم اسٹارٹ اپ تو نہیں ہے. تو پھر بینکر کو پھر سے پڑھانا پڑتا ہے کہ بھائی اسٹارٹ اپ کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہے, آپ اس کو اس کے اندر کنسیڈر کر کے قرضہ دیں. یہ چونکہ ابھی 1 سال پہلے ہی چینج ہوئی ہے پاکستان میں, ہمیں پڑھتے شاید کافی سال لگ جائیں, پھر ہمیں یاد آئے گا ڈیفینیشن تو چینج ہو گئی ہوئی. تو جب بھی ابھی کل بھی میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ سر پتہ چلا ایس ایم ای کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے. تو میں نے کہا جی سر واقعی چینج ہو گئی ہے. انہوں نے کہا اچھا کب چینج ہوئی ہے؟ میں نے کہا یار میرا حال ہے پچھلے سال بھی چینج ہو گئی تھی, ایگزیکٹ ڈیٹ تو مجھے بھی نہیں یاد. تو پھر آہستہ آہستہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یار اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس جگہ کو کھولیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آپ مجھے اپنا ای میل ایڈریس دیں, میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ ایس ایم ای کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی. اس ایس ایم ای ڈیفینیشن کی چینج کے بعد ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا کہ پاکستان میں ہم ایس ایم ایز کو 800 ارب کے قرضے دیں 2025 تک اور 7 لاکھ تک اپنی ایس ایم ایز بورورز کو لے جائیں. ایز آف ٹوڈے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی پاکستان میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. آئی ٹی والے کو بلائیے, ڈسپلے نہیں آ رہا.